سر آپ کا آج ملاقات کی لسٹ میں نام بھی تھا اور آپ اڈیالہ جیل آئے ہیں سر، اگر آج آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 4-5 ہفتوں سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ملاقاتیں ان تک رسائی ناممکن ہے، تو سر پھر کیا لائے عمل ہوگا اور آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جو ظلم ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ تو کسی سے ڈری سے ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے سی ایم صاحب 4.5-5 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہیں، اور جب سے وہ سی ایم بنے تو اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے سارے اختیار کیے گئے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہمارے سی ایم صاحب نے، پھر پنجاب گورنمنٹ کو خط بھی لکھا، پھر ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ کو خط لکھا، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ ملنے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ آج 7 مرتبہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، تو ابھی یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ آج بھی یہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے سوچیں گے، پارٹی سوچے گی کیا لائے ہمارے۔ سر جو آج سے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کے باہر جو افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا، عمران خان صاحب کی بہنوں پہ تشدد کیا گیا، گرفتار کیا گیا، سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ جس طرح امینہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی بہنوں کو، جو کہ ہماری پارٹی کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور وہ غیر سیاسی خواتین ہیں، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا ان کا بھائی جیل میں ہے، سر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، تو میرے خیال میں کوئی طرح معظم معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا۔ سر آپ ایک صوبائی وزیر ہیں اور آپ یہاں پہ پارٹی کے چیئرمین سے اپنی رائے لینے آئے ہیں، کوئی بھی مشورہ کرنے کے لیے۔ سر خان صاحب تک جیسے میں نے پہلے کہا کہ رہائی تو دور کی بات ہے، رسائی بھی ناممکن بنا دی گئی ہے۔ سر پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 ہی آپشن ہے، ایک ہے مفاہمت، دوسرا ہے مزاحمت۔ مفاہمت بھی دیکھ لی سر، مزاحمت بھی کر لی، لیکن کوئی رائے نہیں نکل رہی، تو سر کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو سارے آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے، اب آگے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا۔ تھینک یو سر۔ سر آج 6 مرتبہ 7ویں مرتبہ سی ایم یہاں اڈیالہ جیل آئے ہیں، آج پھر لگتا ہے ملاقات کی اجازت مل جائے گی یا نہیں؟ یہ جو ان کے ارادے ہیں، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ یہ اجازت دے رہے۔ پھر یہاں پہ پولیس کھڑی کی ہوئی ہے ہنڈوں کی طرح، گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، سارے راستے بلاک کیے ہوئے ہیں، اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود، بار بار بتانے کے باوجود کہ خان صاحب سے گائیڈ لائنز لینی ہے، تو یہ غیر جمہور ہے، غیر آئینی، غیر قانونی جو یہاں کی حکومتیں ہیں پنجاب کی اور فیڈرل کی، ان کو شرم نہیں آتی۔ اس دن جو ہوا فیملی کے ساتھ، عوامی نمائندگان کے ساتھ، سی ایم صاحب کو جانے نہیں دے رہے، تو یہ ان کا مکروہ چہرہ جو ہے یہ بار بار عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر لعنتیں بیچ رہے ہیں۔ سر آپ پہلے جب گنڈا پور صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم آپ آئے تھے، تب بھی یہاں پہ آپ لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا، اور اب گزشتہ رات جو کچھ ہوا ہے پھر آپ نے دیکھا سر خان صاحب کی بہنیں ہیں ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی ہے، پوری دنیا ان کے اوپر لان تان بیچ رہا ہے۔ خان صاحب جو اس قوم کے لیے 27 مہینوں سے جیل کے اندر ہے، ان کی بہنوں کے اوپر نہ صرف ہاتھ اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، بلکہ ان کے بالوں کو نوچا گیا، ان کے پٹے کو کھینچا گیا، ان کو گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر۔ تو اس سے پھر آپ مزید آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو مطلب اس سے آگے کہاں تک جائیں گے؟ آخری حدوں کو یہ بے شرمی کے چھو چکے ہیں، بغیرتی کی آخری حدوں کو یہ چھو چکے ہیں، اور شرم آنی چاہیے ان کو۔ لیکن اس طریقے سے جو ہے نہ ہم اپنے قائد کو آئسولیٹ ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم رکیں گے اڈیالہ آنے سے انشاءاللہ۔ ڈالا گیا ہے، اور پھر یہ بھی چھوڑیں، پھر خان صاحب کی بہنیں 71 سالہ نورین آپا، اس کو بالوں سے اس کا دوپٹہ کھینچ کے، اس کو زمین پہ کھینچ کے تشدد کیا گیا۔ وہ لیڈر جو ہمارے لیے 27واں ماہ کی جیل کے اندر کاٹ رہا ہے، ایک دستخط کے اوپر وہ نکل آئے لیکن نہیں نکل رہا، اور اس کی بہنوں کو وہ پرامن طور پہ بیٹھی ہوئی تھی، سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں تھا، ان کو انہوں ڈریگ کیا، ان کے اوپر تشدد کیا۔ ان کو شرم نہیں آتی، اسلام کے اندر کہیں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی اقدار ہے، پہلی چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ خواتین کی عزت سکھائی جاتی ہے۔ ان کے اندر نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ اخلاقی کوئی جرت ہے، اور مریم جو کہ
خاتون اور خواتین کارڈ کھیلتی رہی ہمیشہ سے، خود خاتون ہے، ان کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ان کی ایما کے اوپر سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ پنجاب، یہ کبھی کہ یہ پورا پاکستان عمران خان کا ہے، لوگ عمران خان سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ اور مریم پھر تم نے چیخنا نہیں ہے، جو تم کر رہی ہو ہم اپنا تو برداشت کر لیں گے، لیکن خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو تم لوگوں نے کیا ہے یہ پھر جو ہے نا تم نے چیخنا نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے آپ گا۔ نے ایس ایچ او اعزاز کا بھی کل پریس کانفرنس میں نام لیا، آپ نے کہا کہ وردی کے بغیر پھر ہم میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، لیکن پریس کانفرنس سے پہلے میں نے وہاں پہ بھی اس کو کہا تھا، میں نے کہا تم اگر مرد کے بچے ہو وردی اتارو اور ایک نہیں اپنے ساتھ 20 لے کے آؤ، 20 بندے لے کے آؤ، مرد کے بچے ہو، میں اکیلا لڑوں گا تمہارے ساتھ، وردی کا سہارا نہ لو، وردی کی پروٹیکشن نہ لو، یہ تم وردی کی پروٹیکشن لیتے ہو اور پھر اس کی آڑ میں جو ہے پھر اور چیزیں کرتے ہو، لہٰذا وردی اتار کے آؤ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے۔ تم خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہو، تم ہمارے اوپر تشدد کرتے ہو، وردی کا صرف لبادہ ہے۔ تو میں نے اس کو کل بھی کہا تھا اور آج بھی ہے یہ چیلنج، اکیلا نہیں اپنے ساتھ 20 اور لوگ بھی لے کے آئے، میں 1 انچ پیچھے ہٹا پھر تم نے جو ہے نا میرا نام مینا خان نہیں، میرے منہ پہ کالک ملنی ہے، میں اس سے 1 انچ پیچھے ہٹا۔ یہ آپ نے اسے اس رات بھی کہا میں نے اس رات بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر میرے سامنے ایسی حرکت کبھی بھی خدا نہ خاصہ خان صاحب کی بہنیں ہوں اور اس کے سینے پہ وردی نہ ہو، کبھی بھی ایسی حرکت کی، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے تم بھی اس وقت موجود ہو، تمہارا کیمرہ جو ہے نا یہ فلم ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی، میں اس کو بتاؤں گا پھر کہ کیسے۔ 7ویں مرتبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کو آج پھر ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، آپ لوگ بھی یہاں ہیں، صوبائی وزرائے ایم پی ایز ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں، سر تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ملنے دے رہے، اور خان صاحب کو کہتے تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صوبے کی عوام جو ہے وہ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کا ایک ہی منتخب بندہ ہے جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، آپ بار بار اس کا راستہ روک رہے ہیں، اس سے آپ ملاقات نہیں کرا رہے، اور اس سے جو ہے نقصان ہوگا آپ لوگوں کا، کیونکہ اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے خیبر پختونخوا کی عوام میں اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں۔ دیکھیے عمران خان صاحب سے ملے گا، عمران خان صاحب نے اس ملک کو کووڈ جیسے مشکل حالات میں آپ سے بہتر چلایا، عمران خان صاحب نے اس ملک کی معیشت بہتر کی، عمران خان صاحب نے اس وقت اس ملک کو سنبھالا جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر اسمبلی کے فلور کے اوپر خود فرما رہا تھا کہ ہم وہ بارودی سرنگیں کھود کے گئے معیشت کے کہ جو بھی آئے گا یہ معیشت وہ نہیں چلا سکتا، لیکن عمران خان صاحب اور اس کی حکومت نے چیلنج سمجھ کے وہ حکومت بھی چلائی۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس آئی، وہ موڈیز کی ہو، جس کی بھی ہو، جو معیشت کے حوالے سے جانتے ہیں، ان تمام رپورٹس میں آپ نے دیکھا کہ تمام انڈیکیٹر جو تھے وہ پازیٹیو جا رہے تھے۔ کووڈ جس میں پوری دنیا لاک ڈاؤن، ایک واحد لیڈر جس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا، جس پوری دنیا نے اس گائیڈنس کو لے کے اسی طرح لاک ڈاؤن شروع کیا۔ کووڈ جیسے مشکل حالات میں معیشت بھی بچائی، غریب بھی بچایا اور لوگوں کی جیب میں پیسے بھی پہنچائے۔ احساس پروگرام، صحت کارڈ، ڈیولپمنٹ، ہر چیز بہترین تھی ان 3.5-4 سالوں میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو ہماری پالیسی رہی امن و امان کے حوالے سے۔ ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا ہمارے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ ہمارے دور حکومت میں جو ٹیررزم کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ ٹورزم کی طرف ہم لے کے گئے ہمارے دور حکومت میں۔ تو اس لیے چیف منسٹر سہیل آفریدی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، وہ جو گائیڈ کریں گے ان کو کہ گورننس کیسے چلانی ہے، یا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو ہمارے دور حکومت میں شروع ہوا اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، جو احساس پروگرام کے جو انیشیٹوز تھے، جس میں پناہ گاہی تھی، جس میں نشوونما کا پروگرام تھا، جس میں عام غریب لوگوں کو ان کے گھر کے دہلیز کے اوپر پیسے دینے کا سسٹم تھا، تو وہ آپ سے بہتر جانتا ہے حکومت کو، وہ آپ سے بہتر اس نے ملک چلایا، آپ سے بہتر چیزیں اس کو سمجھ ہے۔ تو آپ چھوڑے چیف منسٹر کو کہ وہ ملاقات کرے اپنے لیڈر کے ساتھ اور وہ ان سے مشاورت کرے، ان سے گائیڈنس لے، اور ان کی جو ہدایت ہوگی خیبر پختونخوا
कि अवाम के लिए जो बेहतरी के लिए वो चीजें बताएंगे। लेकिन आप क्यों हमारे पख्तूनों को कमतर समझते हैं? क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? क्या पख्तूनों का चीफ मिनिस्टर आप उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे? क्या पंजाब की चीफ मिनिस्टर, हालांकि इस वक्त एक वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, मरियम नवाज, हमारे जो उनके मध्य मुकाबिल और उम्मीदवार मेहर शराफत अली उससे हारी हुई है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। ये सारे हारे हुए लोग हैं, इनको मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के जरिए। बेसिकली अपनी रूह की तस्कीन के लिए, अपनी जाती अना की सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों आप मेरे मुल्क के पाकिस्तान को आप दाव पे लगा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अनार्की पले? आप क्यों चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये रुक जाए? देखिए, चीफ मिनिस्टर को मिलने दे। हमारे पख्तून जो है वो माइंड कर रहे हैं इस चीज को। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपकी एक एक चीज जो है वो नोट करे। मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी मैं ट्वीट कर रहा हूँ, ट्वीट नहीं हो रही है, नेट का मसला है। जब चीफ मिनिस्टर उधर आए, इन्होंने ये गाड़ियां सामने खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया। हालांकि ये मैं चूंकि पहले आया था, रोड खुला हुआ था। बेसिकली ये पैगाम क्या देना चाह रहे थे आम आवाम को कि जी चूंकि चीफ मिनिस्टर आया है खैबर पख्तूनख्वा का, उस वजह से ये रोड ब्लॉक है। हम तो वो लोग हैं जो रोड खुले रख के प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे जलसों में अगर कभी गंद गिरा हो, हम उन पार्कों को साफ करने वाले लोग हैं। ये हमारी डिसिप्लिन है इमरान खान साहब की। और आप इधर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना के लिए आप एक सूबे के चीफ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप मिलने नहीं दे रहे, तो इसका जब रिएक्शन आएगा, देखिए अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये रोटा बना के दिया था हमारे वकला के साथ मिलके, जिसमें जेल की एडमिनिस्ट्रेशन थी। अभी अगर हम कुछ करेंगे तो कहेंगे कि जी कानून को हाथ में ले लिया है, आईन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। सबर करो। और फिर जब ये लोग करते हैं तो फिर कहते हैं कि जी हम कानून को इन्फोर्स कर रहे हैं। इन्होंने मंगल के दिन जो इमरान खान साहब की बहनें स्पेशली उस्मा खान के साथ जो इन्होंने किया, जो एक बापर्दा घरेलू खातून, जिस तरीके से उसका दुपट्टा खींचा गया, जिस तरीके से उनके बाल नोचे गए, जिस तरीके से पांव से पकड़ के उनको सड़क के ऊपर घसीटा गया, अलीमा खान को हाथ से पकड़ के मर्द पुलिस ने खींचा, और जब ब्लैकआउट हुआ उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ क्या किया। इन्होंने जो ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ये बेगैरती हमने ये किसी ने भी नहीं देखी पाकिस्तान की तारीख में। और ये बेगैरत करते हैं जिनकी माँ और बहनें नहीं होती घरों में, वो ऐसा काम करते हैं। आपको शर्म नहीं आई कि आपने इमरान खान साहब की बहनों को सड़क के ऊपर घसीटा? किस लिए? कि मरियम नवाज या उसके हैंडलर जो है वो खुश होंगे इस चीजों से। वो उनको खुश करने के लिए आप मेरे लीडर की बहनों को सड़क के ऊपर घसीट रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आपको थोड़ी सी भी हया नहीं है? आप में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है? बेगैरत हो। अच्छा ये बताएं कि सीएम आपका जो पहला सवाल है, इस पे जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं सूबे के 5 करोड़ लोगों के अवामी नुमाइंदे, ये 7वीं मरतबा जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और अपने कायद, अपने लीडर से, जो जेल की तरफ से जो है वहाँ पर भी ये परमिशन दी गई है कि वो अपने कायद से मिले। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ना कोई आईन है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, लेकिन सिर्फ डंडे और बंदूक की जोर पे जो है यहाँ पर फैसले हो रहे हैं। यहाँ पर जो है पंजाब की गवर्नमेंट है या जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये जो यहाँ पर मुसल्लत की गई है, ये कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है। ये तो फॉर्म 47 पे बनी हुकूमत है जो यहाँ पर आए हुए हैं और आईन और कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो हम इस पे वहाँ पर आ रहे हैं, अपने कायद और लीडर से मिलने दे रही है। अदालतों की जो है वो इज्जत खत्म हो चुकी है, अदालतों का एतमाद खत्म हो चुका है इस मुल्क में। बाकी अब हम लोगों के साथ कौन सा रास्ता बाकी बचता है? आप इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इसका जवाब मुझे दे दें कि एक मुल्क में जब आईन और कानून नाम की कोई चीज़ ही ना हो तो फिर आवाम जाए तो किधर जाए? और हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। और लोगों की अगर ये है, हम तो आईन और कानून की पासदारी के, इमरान खान इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ रहा है, इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ रहा है, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा है कि कम से कम इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी है। दूसरी बात जो आपने कही है कि जो परसों यहाँ पर हुआ है, इसकी तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में आप इन लोगों से और क्या तवक्को कर सकते हैं कि जो यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की जो फॉर्म 47 पे बनी वज़ीर आला है, जो खुद भी जो है एक खातून है, और हमारे इस मुल्क में इस्लाम में, मजहब में जो है ख़वातीन का जो है, बच्चों का, बूढ़ों का जो है
ہر جگہ پر جو ہے اس کا ایک اپنا جو ہے ان کو پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے، ان کی عزت بھی کرائی جاتی ہے، لیکن اس قاعدے اور قانون کو تو اس نے روز ڈالا ہوا ہے. اور یہاں پر جو پرسوں ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ یاد رکھیے یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آئے گا وقت ایک ایک چیز کا جو یہ ہمارے یہاں پر ہماری جو علیمہ آپا ہیں، جو اس کی بہنیں، ہمارے خان صاحب کی بہنیں، جو ہمارے یہاں پر کیبنٹ ممبرز تھے، جو ہمارے MP صاحبان تھے، جو ہمارے یہاں پر بڑے تھے کیبنٹ، ان کے ساتھ جو کیا ہے میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا کہ ایک ایک چیز کا ان سے بدلہ لیں گے. سر خان صاحب کو پچھلے تقریباً 5 ہفتوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. خان صاحب تک کسی کی رسائی نہیں ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا. بعض خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سوال یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اس پہ ہمیں تشویش ہے اس بات پہ، کیونکہ اگر ہم یہ ملاقات کرنے ان کی بہنوں کو نہیں دے رہے، وکلا کو نہیں دے رہے، پارٹی لیڈرشپ کو نہیں دے رہے، ایون ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں دے رہے ملاقات، تو بہت ساری چیزیں یہاں پر اس طرح ہیں. لیکن ہم اپنی جدوجہد جو ہے اس ملک میں اگر یہی سمجھتے ہیں، میں تو آخر میں یہی کہوں گا آپ کو کہ یہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ مٹ ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کی آخری ہچکیاں ہیں، سانسیں ہیں، اور یہ جو ہے ان کا جو جبر اور ظلم ہے نا، یہ عوام کا سمندر اٹھ کے انشاءاللہ تعالی اس کو. سر پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف ہیں. خیبر پختونخوا کس حد تک تیار ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ خیبر پختونخوا ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. جس طرح پہلے کیا ہوا ہے، لیڈ کیا ہے ہر ایک ایونٹ کو، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. کوئی احتجاج یا تحریک کے حوالے سے کوئی باتیں ہیں؟ پارٹی لیڈرشپ جو ہے ہماری مرکزی پارٹی لیڈرشپ ہے، صوبائی لیڈرشپ ہے، وہ کہا جا رہا ہے سرپرائز دینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، بہت جلد جو ہے انشاءاللہ یہ دیکھ کس لیں گے. نوعیت کا سرپرائز؟ بس وہ پارٹی قبل از وقت جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے. تیار ہے سرپرائز؟ انشاءاللہ اس پہ بالکل تیاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سرپرائز انشاءاللہ یہ لوگ دیکھیں گے. تھینک یو سر. اس ٹائم MP اکرام غازی خان ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آج 7ویں مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل آئے ہیں، ان کو آج پھر روک دیا گیا، ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ جو 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کے باہر افسوسناک واقعہ پیش آیا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کو آپ ایگزیکٹو کو آپ نہ دیکھیں، آپ صوبے کی 5 کروڑ عوام کو دیکھیں. ایک CM کو جمہوری اقدار کا جو وہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہے، اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ 5 کروڑ لوگوں کی تذلیل ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے ان کے خلاف، ہم ان کے خلاف کوئی سول وار نہیں چھیڑ سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اس ملک میں، جس کے لیے عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے لیے CM صاحب آ رہے ہیں اور جمہوری طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. جس ٹائم تک ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. 2 دن پہلے کا جو واقعہ ہوا، ہم سارے ماؤں بہنوں والے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی مائیں بہنیں ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم زیر عتاب ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کل کو جب آپ زیر عتاب ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہم یہ رواج نہیں ڈالنا چاہتے، ہم یہ ریت نہیں بنانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو عمران خان کے ساتھ ملنے دیا جائے. وہ اس سے اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے بارے میں، ڈرون اٹیکس کے بارے میں، ملٹری آپریشنز کے بارے میں اس سے ان کی رائے لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. سر خان صاحب کو پچھلے 5 ہفتوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ان تک کسی سیاسی، لیگل، وکلا، فیملی کسی کو رسائی نہیں ہے. تو سر ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجود ہی نہیں ہے. سر اگر خدا نخواستہ اس طرح کچھ ہوتا ہے تو پارٹی، اور دوسرا سر پورے پاکستان کی عوام کی نظریں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف ہے، تو خیبر پختونخوا خان صاحب کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ سر عمران خان کو یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتے. انشاءاللہ 78 سالہ جو بیوروکریسی کی تاریخ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو تاریخ ہے، پہلی دفعہ کوئی گلے کی ہڈی بنائے تو عمران خان. ایک بات. دوسری بات کہ عمران خان صاحب KP کی نہیں پورے پاکستان کی ہے، لیکن یہاں پہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے، ہمارے ورکروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. ہمارے فرسٹ ایئر کی جو ورکرز تھے جو ہر جگہ میں آتے تھے ان کے اوپر مقدمے بنائے. تحریک لبیک کے ساتھ مرید کے ہمیں کیا کیا. ان کو صرف اور صرف ابھی خون چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 ہفتوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. 27 تاریخ تک یہ اپنے ایکسٹینشن کے اوپر دستخط لیں گے، اور یہ ایک بات سے ڈرتے ہیں کہ عمران خان کال میں. تھینک یو سر. سابقہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آج پھر خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے یہاں سے آگے جانے کے لیے ہمیں ویزے کی ضرورت پڑے گی.
اور وہ ویزا سہیل افریدی صاحب کے پاس بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور ہائی کورٹ کے ویزے کو بھی یہ نہیں مانتے. یہ بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ 7 ٹائم ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو آتا ہے اور ملاقات کے لیے اس کا لسٹ میں نام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس واگا ناکے کے اوپر پولیس پنجاب کی کھڑی ہوتی ہے اور وہ آگے ہمیں رسائی نہیں دیتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 7 دفعہ آنے کے بعد اور پھر جو اس دن خان صاحب کی ہمشیرگان کے اوپر تشدد ہوا یہاں پہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی مثال نہیں ملتی. ہاں، انہی کی تاریخ میں مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں وہاں حملہ خواتین کو بھی تیز کیا تھا اور گولی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن ادروائز پولیٹیشین بڑے وفادار ہوا کرتے ہیں. اور خواتین کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک یہاں پہ ہوا انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک، اور پاکستان کے طول و عرض میں بڑے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے. اگر وہ جیل کے باہر بیٹھ گیا تو 2 دن بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے، جیل کا دروازہ تو نہیں توڑ رہا کوئی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب کہ یہ اس طرح چل نہیں سکے گا. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ یہ کوئی تصادم چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ تصادم کریں تاکہ پھر یہ کوئی خدا نخواستہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے دہرانے میں کامیاب ہو سکے. ہماری پارٹی نے اپنے کارکنوں کو صبر و تحمل کا درس دیا ہوا ہے کہ آپ نے آخری حد تک صبر کرنا ہے. ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کے پھر دروازے کھٹکھٹائیں گے کہ شاید ان کو شرم یا حیا آ جائے، جو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوئی، کہ یہ جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. تو یہ جمہوری لوگ ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ جمہوری لوگ ہوتے تو یہ امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل ہوئی ہے، اس نے تو پاکستان کو غلامی میں دھکیل دیا، اور اس میں ایسی شکیں ہیں کہ جو دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر انہوں نے اپنی پارٹیاں، اپنی سیاست بچانی ہے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، ان کو اب ریزسٹ کرنا چاہیے اور جمہوری نارمز کو آگے فروغ دینے کے لیے عمران خان کو رہا کرے، سی ایم کو ملاقات کی اجازت دے تاکہ وہ جا کے ملاقات کر لے، اپنے لیڈر سے ملنا. اور پھر دیکھیں جیل میں تو 302 کے بھی قیدی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں. ہر ایک کے عزیز و اقارب، دوست احباب جا کے ایک خاص دن کے اوپر جمعرات کا دن ہے ملتے ہیں. صرف تحریک انصاف کے وکلاء، تحریک انصاف کے لیڈر کی فیملیز اور تحریک انصاف کے لیڈر کے فرینڈز وہ عمران خان سے نہیں مل سکتے. اور اب تیسرا چوتھا ہفتہ جا رہا ہے، وہ قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی باہر نہیں آ رہی. تو اس سے ورکروں میں بہت زیادہ تشویش ہے. اور یہ دیکھیں، یہ چیزیں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ ہم نیتے لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقوں سے چیزوں کو حل کرنے کا سوچتے ہیں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کے صبر کا اتنا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے. تھینک یو سر.